نومبر کے آخری ہفتے میں جو 5 نوجوان امریکی ریاست ورجینیا سے غائب ہوئے اور جنہیں سرگودا سے گرفتار کیا گیا، اس وقت وہ لاہور میں زیر حراست ہیں۔ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ان سے تفتیش کر رہی ہے جس میں سول اور فوجی حساس اداروں کے حکام شامل ہیں۔ اس وقت جو ایشو حکومتی حلقوں میں گرم ہے وہ ان 5 امریکی نوجوانوں کو واپس امریکہ بھیجنے یا نہ بھیجنے کا ہے۔ ایک کے خیال میں انہیں ڈیپورٹ کر دینا چاہیے، دوسرے کے خیال میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت اسی معاملے پر ایک پٹیشن بھی سامنے آئی ہے جسے ڈیفنس آف ہیومن رائٹس کے خالد خواجہ نے اپنے وکیل طارق اسد کے ذریعے فائل کیا ہے۔ اس میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ پاکستانی قانون کے مطابق ان امریکیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ امریکی ایجنٹس ہوں اور اب امریکی ایف بی آئی انہیں بچا کر واپس لے جانا چاہتی ہے۔ عدالت نے ابتدائی طور پر حکومت کو ہدایت کی ہے کہ جب تک یہ کیس عدالتی جائزہ مکمل نہ ہو اس کیس کا، تب تک کوئی ڈیپورٹ نہیں ہوگا۔ ان 5 امریکیوں کو لے کر کچھ ایسے سوال ہیں جن کا جواب ڈھونڈنا بڑا ضروری ہے۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مجرموں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ نہیں، پھر ڈیپورٹیشن کیسے ہوگی؟ فورن ایکٹ کے تحت یہ لڑکے گرفتار ہوئے، کیا فورن ایکٹ میں اتنی جان ہوتی ہے کہ 5 دن تک ملزموں کو عدالت میں پیش نہ کیا جائے؟ ان قانونی پہلو پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے والے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ طارق اسد۔ طارق صاحب، یہ بتائیے کہ یہ کس قانون کے تحت ان لوگوں کو، یہ جو 4 لوگ ہیں، انہیں گرفتار کیا گیا ہے؟ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ اس میں کوئی بیان کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کیا ہے، کیا الزام ہے کیا؟ فاج، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہمارے قانون میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جرم کرتا ہے یا کوئی جس پر جرم کا ایک شک ہوتا ہے تو اس کو قانون کے ذریعے سے گرفتار کیا جاتا ہے، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے حالات ہوں کہ کوئی شخص اس قسم کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے اور اسے یہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ کوئی اس قسم کے ایکٹ کرے گا کہ جو قوم کے، جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہوں، تو اس کو کسی پریونٹیو ڈیٹینشن لا کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس صورت میں ہمیں یہ نظر آیا کہ میں نے اس پہ پوری تحقیق کی کہ کوئی کسی قسم کا کوئی ان کے اوپر نہ تو فرد جرم عائد کیا گیا ہے، نہ ہی کسی قسم کا کوئی اوفینس کی بنیاد پر انہیں ایکیوز بنایا گیا ہے، اور نہ ہی ان کو پریونٹیو ڈیٹینشن ایکٹ کے تحت کسی قسم کا کوئی آرڈر ایشو کیا گیا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ جو سامنے آ رہا ہے، بات جو مجھے سمجھ آ رہی وہ یہ کہ یہ ضرور ممکن ہو کہ یہ یہاں پہ دہشت گردی کرنے کا ارادہ رکھ کے آئے ہوں، اور ان کے رابطے بھی سننے میں آیا ہے کہ مختلف تنظیموں سے تھے، اور عین ممکن ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی دہشت گردی کی جو ایکٹ ہے اس میں ملوث ہوتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور اگر ابھی تک نہیں کیا تو پاکستان کے قانون کے مطابق انہیں ہم اس طریقے سے حراست میں نہیں لے سکتے۔ یہ مسئلہ یہ ہے، یا کیا میں درست سمجھاؤں؟ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اور یہی میری پیٹیشن کا متن تھا کہ میں اسی بات پہ زور دے رہا تھا کہ جب تک ان کے خلاف کوئی جرم نہیں ہے اور ان کو کسی بھی جرم کی بنا پر گرفتار نہیں کیا گیا تو یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ امریکہ میں ڈیپورٹ کرنے کا ایشو ہے کہ جی انہیں ڈیپورٹ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یہ قانونی مسئلہ بھی ہے، اب یہ ایک سیاسی مسئلہ بھی بنتا جا رہا ہے۔ ہماری یہ ذرا کلیئر کر دیں، واضح کر دیں کہ پاکستان کی امریکہ سے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے، موجود ہے یا نہیں ہے؟ جی، یہ ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی موجود ہے، لیکن ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہم پر بائنڈنگ ہے کہ ہمارے پاس ان کا کوئی بھی اگر امریکن سٹیزن یہاں آتا ہے تو ہم ان کے کہنے پر یقینی طور پر واپس کر دیں۔ اب جیسے کہ ایک یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو لڑکے ہیں یہ کوئی اس قسم کی ٹیرورسٹ ایکٹیویٹی کرنے والے تھے، لیکن میں نے اپنی پیٹیشن میں ایک اور بات بھی جو کہ بہت اچھا، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے صرف یہ مختصراً صرف یہ بتا دیں کہ اب جو آپ نے پیٹیشن دائر ہو گئی ہے، جو کورٹ ہے اس نے کہا ہے کہ اب ان کو ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا انہیں اب میجسٹریٹ کے سامنے لایا جائے گا، کورٹ کے سامنے لایا جائے گا؟ اب کیا قانونی کارروائی کس طرح بڑھ رہی ہے؟ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ نہ تو ہم نے ان لڑکوں کو دیکھا ہے، نہ کسی کو معلوم ہے، نہ ہی وہ جیسے آپ چیف جسٹس پوچھ رہے ہیں کہ وہ کہاں ہیں، تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے کچھ وسائل سے پتہ چلا کہ وہ چونگ ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے ایک ڈائریکشن دی ہے، ایڈوکیٹ جنرل کو ہدایت کی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، تمام حالات کو دیکھتے ہوئے ایک کمپریہنسو رپورٹ 17 دسمبر کو کورٹ میں پیش کریں۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جو میری پریئر تھی کہ ان لوگوں کو باہر نہ بھیجا جائے، اسکاٹ نہ کیا جائے، ایکسٹریڈیشن نہ کی جائے، تو اس پہ
चीफ जस्टिस साहब ने माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि अब हमारी अदलिया बहुत आज़ाद हो रही है, कि उन्होंने बिल्कुल इसको देखते हुए उनको हिदायत ये डायरेक्शन दी है कि इनको कोई भी हुकूमत किसी भी एजेंसी को, FBI को या अमेरिका को ये हैंड ओवर न करे और ये पाकिस्तान बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। कम अज़ कम ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि इन्हें डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी कवानीन सबसे अहम है और ये हमें इंश्योर करना है कि चाहे ये दहशत गर्दी करने के लिए आए हों, लेकिन पाकिस्तानी कानून के तहत इनको कोर्ट के सामने पेश करना चाहिए। फर्द जुर्म जो है वो उनके ऊपर लगाना चाहिए। ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वियना कन्वेंशन के तहत सफारतकारों की गाड़ियों की तलाशी नहीं ली जा सकती, तो फिर ये शोर किस बात का है जब ये रोज एक नई अमेरिकन गाड़ी पकड़ी जा रही है? ब्रेक के बाद बात करेंगे।